بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ بھی ان کے دل کے یہ تمنا اور آرزو ہوں گی کہ نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ تو ایسی شخصیت کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں، یقیناً جن کی نظریں حالات حاضرہ پر بھی ہیں، بگڑتے ہوئے معاشرے کی جو روایت ہے اور جو یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یقیناً اس معاشرے کے بگڑتے ہوئے رجحانات اور ان کے تمام تر وہ خیالات حضرت والا کی ذہنوں سے اور ان کی نظروں سے دور نہیں ہیں۔ یقیناً کہ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے، افکار جوانوں کی خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ اب آئیے دوستو، اب بڑی دیر سے ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی بیان سنے ہوئے حضرت والا کا کئی سال ہو گئے کہ بیان سننے کو نہیں ملا۔ حالانکہ شخصیت آپ کے گاؤں کی ہے، ان کا تعلق آپ کے گاؤں سے ہے، لیکن خدمت جو انجام دے رہے ہیں وہ سرزمین بارہ بنکی میں خدمت انجام دے رہے ہیں، کیونکہ عالم بادل ہوتا ہے، کنواں نہیں ہوتا ہے۔ بادل جہاں پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جا کے برس دیتا ہے، اور کنواں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیاسے کنویں کے پاس آتا ہے۔ عالم جو ہے بادل ہوتا ہے، بادل کا حال یہ ہوتا ہے جہاں پر امت علم کی پیاسی ہوتی ہے، عالم نظر دوڑاتا ہے، وہاں پہ جا کر علم کی بارش برسا دیتا ہے۔ یقیناً ان کی خدمات بارہ بنکی میں ہیں، تمام عالم، تمام عالمہ، تمام حافظ، تمام حافظہ تیار ہو چکی ہیں۔ اب آئیے دوستو، اسی شخصیت کی روبرو میری مراد علی جناب حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ کا میں استقبال اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، آئین جوان مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یا یوں کہہ دیا جائے اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسیر الریاء لشرک، او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین اکرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام جناب مولانا زید عاطش صاحب اور دیگر ہمارے علماء اکرام جو یہاں سے چلے گئے، خیر یہ وقت ہی اتنا ہو گیا ہے کہ نہ ہمارا کوئی ذہن کام کر رہا ہے شاید، اور آپ بھی جانے کی تیاری میں ہیں۔ بہت مختصر وقت آپ کا لیں گے، ہم کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے نہیں کریں گے، بہت معمولی سے طالب علم ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات تھوڑا آگے بڑھائیں، یہ کرسی تھوڑا یہ جو کرسی خالی ہے تھوڑا آگے بڑھائیں، تھوڑا اچھا لگے گا، تھوڑا جب مل کے بیٹھیں گے تو یقیناً دل مل جائیں گے، اور بیچ میں خلا رہے گا تو شیطان بیٹھ جائے گا، اس لیے خلا کو پر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جلسہ آپ کا جمعیت علماء ہند کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا جناب مولانا فہیم صاحب جامعی کا اور جناب مولانا زید عاطش صاحب کا کہ ان لوگوں کی محنتیں رنگ لائیں
اور انہوں نے ایسی جگہ گل کھلایا ہے، کہتے ہیں نا کیچڑ میں گل کھلا ہے، تو واقعی انہوں نے کیچڑ ہی میں گل کھلایا ہے، اور بڑی محنتیں ہیں ان کی، بڑی جد و جہد ہے۔ سن 1919 میں جب اس ملک کے حالات انتہائی بدتر تھے، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں ڈرتا تھا، وہ گھبراتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ حالت ہو چکی، آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ اس زمانے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حالات آئے ہیں۔ یہاں اسلامی حکومت تھی، جس دن اسلامی حکومت کا تختہ یہاں سے الٹا گیا، اس وقت کے علماء نے، محققین نے، مدققین نے اور دانشوروں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اب اس ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس ایسے پرفتن اور پرآشوب ماحول میں ہمارے یہی چند کرتے اور ٹوپی والے لوگ، جن کو ہم ملا اور مولوی اور اپنی زبان میں مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں، انہی لوگوں نے سر جوڑ کے یہ بیٹھے تو انہوں نے ایک جماعت بنائی، ایک گروہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مردانہ وار مقابلہ کریں گے، جہاں کہیں مسلمانوں پر کوئی آفت آئی، کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، دانے درمے سخنے قدمے ہر طرح سے ان کا ہم ساتھ دیں گے۔ لہذا ان کی جد و جہد رنگ لائی۔ آج چاہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہو، ہائی کورٹ کا معاملہ ہو، ملک کے حالات ہوں، قصبے کے حالات ہوں، گاؤں کے حالات ہوں، ہر جگہ آپ کو جمعیت کے کارکنان اور جمعیت کے کارندے مل جائیں گے۔ یہ ہمارے علماء نے محنت اور مشقت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ اسی نسبت سے آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ قتل کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ ایسے جرم نہیں جن کو معاف نہ کیا جا سکے۔ ڈاکہ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ایسا گناہ نہیں جسے معاف نہ کیا جا سکے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہرگز ہرگز شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، ہرگز ہرگز۔ تو اب ہم اور آپ، اچھا شرک کہتے کس کو ہیں؟ ہم تقریریں تو بہت سنتے ہیں، بہت چلاتے چیختے ہیں، شرک حرام ہے، شرک حرام ہے۔ شرک ہے کیا بلا؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، ان چیزوں کو ہم دوسرے میں مان لیں، وہی شرک ہے۔ مثلا اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا اب روزی پہ بات آ گئی، ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ہم اور آپ چونکہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم بہت سوچتے ہیں اگر کھیتی نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ اگر ہم کام نہیں کریں گے، ارے ہم خود ہی سوچتے ہیں اگر ہم مدرسے نہیں جائیں گے تو ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے؟ ہر کام کرنے والا سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی۔ کیسے؟ ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے، چھوٹا سا واقعہ، بہت مزیدار ہے۔ ایک صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو ایسے ہی نعوذ باللہ من ذالک ذہن ہے، آ گیا، بھٹک گیا کہ یار اس طرح سے باتیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ساری لوگوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پھر اس میں یہ لکھا کہ اگر کوئی پتھر میں کیڑا ہو تو اس کی بھی ذمہ داری اللہ پر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آزمانے کے لیے ایک پتھر توڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ان کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ روزی کیسے پہنچاتے ہیں۔ کہیں راستے میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر دیکھا، اس پہ ڈنڈا مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو اندر سے پھر دوسرا بندھا ہوا پتھر نکلا، اس پہ بھی ڈنڈا مارا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اس پہ بھی مارا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ جب 3 بار اس پتھر کو 3 پرتیں اس کی توڑ دی تو چوتھی پرت میں دیکھا کہ کتنا بڑا کیڑا ہے اور ہری پتی اس کے منہ میں رکھی ہوئی ہے۔
یہ کون ہے روزی پہنچانے والا؟ اللہ ہے۔ تو جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ روزی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، سب چیزوں کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ ہم بس اپنا یہ عقیدہ ٹھیک کر لیں، بس یہی تو جھگڑا تھا کفار مکہ کا۔ بھائی حضرات صحابہ سے یا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کافروں کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اے محمد تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے معبودوں کو برا نہیں کہتے، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں نا، تم اپنا کرو ہم اپنا کریں۔ اس کا نام دین نہیں ہے کہ تعزیہ بھی رکھیں اور مسجد میں سجدہ بھی ٹھوکیں، قبروں پہ چادر بھی چڑھائیں اور ادھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہی جھگڑا تھا کفار مکہ کا۔ اچھا ایک سوال اور ہوتا ہے، کہتے یار ہم بابا سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو بابا کی بزرگی کے قائل ہیں۔ یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ڈائریکٹ سن لیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صحابی رسول ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو آپ سے بڑی محبت کرنے والے صحابی تھے، آپ کے بڑے قریبی تھے، آپ ان کے جنازے میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ دنیا کا کوئی بھی ولی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی عالم صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس صحابی پر تو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن آج کا حق سوچا ولی جو حقیقت میں صحیح طریقے سے وضو کے فرض نہیں معلوم ہے، پتہ بھی نہیں کہ جن کی قبروں کو ہم پوجتے ہیں اس میں کوئی ولی موجود ہے یا کوئی کتا اور گدھا مرا ہوا دفن کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کر دیں، ہو جائے گی حاجتیں پوری۔ تو میرے بھائی شرک سے توبہ کریں، شرک نہ کریں۔ کفار مکہ کا یہی جھگڑا تھا، وہ کہتے تھے کہ اے محمد تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ہم تمہارے معبودوں کو برا نہیں کہیں گے۔ وہ یہ نہیں، جب اللہ کے رسول کہتے کہ ان بتوں سے نہ مانگو تو کہتے نا ہم بتوں کو نہیں ہم بتوں سے نہیں مانگتے۔ بڑے پکے عقیدے کے لوگ تھے، کہتے تھے اللہ ایک ہے، یہ صرف ذریعہ ہے وہاں تک پہنچانے کا، اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ کو پکارو ہم ڈائریکٹ قبول کرتے ہیں، کسی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھائی ایک بہانہ ایک مثال دیتے ہیں ہمارے ہاں، یہ جو اس طرح کے عقیدے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی پولیس والے کے یہاں کسی بڑے افسر کے یہاں ملنے کے لیے جاؤ تو پہلے اس کے چپراسی سے ملنا پڑتا ہے، پھر اس کے اور جو اندر بیٹھا ہے اس سے ملنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر وہ بڑا صاحب، بڑا آئی جی، بڑا ڈی آئی جی خود کہہ دے کہ آپ ڈائریکٹ ہم سے مل لیا کرو، کسی اور سے ملنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے چپراسی کو سلام کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ جب ڈی آئی جی نے کہہ دیا کہ ہم سے ملیے تو آپ ہم اس کے چپراسی کے ہاتھ کیوں جوڑیں گے بھائی؟ تو اللہ نے خود کہہ دیا فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم ہم کو پکارو ہم تمہاری ڈائریکٹ آواز سنتے ہیں۔ تو اب کیا ضرورت ہے ہمیں کسی اور کو بیچ میں لانے کی؟ ہے کوئی ضرورت رہ گئی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جھگڑا تھا کفار مکہ کا، وہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد جو بات آپ کہتے ہو 100% صحیح ہے، آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ تم ڈائریکٹ اللہ کو پکارو اور وہ اللہ آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں بس۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے اعلان کیا کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج جتنی خرافاتیں ہیں ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ محرم الحرام کے مہینے میں سینہ کوٹتے ہیں، یہ کیوں کوٹتے ہیں؟ آپ نے پوری تقریر سن لے کہ حضرت حسین کا واقعہ بھی آ گیا، پوری تفصیل بھی آ گئی۔ صرف ایک بات آپ کو بتائیں گے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے سامنے جا کے یہ کہا کہ اے زینب
جو حضرت حسین کی صاحبزادی ہیں ان سے کہنے کہ زینب ہم نے شہید تو کر دیا ہے حسین کو، لیکن ان کے قتل کا ہمیں بڑا غم ہے. ہم نے ان کو شہید تو کر دیا ہے لیکن ان کے قتل کا بڑا غم ہے، اب ہم ان کا غم منائیں گے. حضرت زینب نے کہا تھا کہ جاؤ منحوسو، بدبختو چلے جاؤ یہاں سے، تم زندگی بھر روتے رہو گے، تم زندگی بھر روتے رہو گے، یعنی قیامت تک روتے رہو گے. یہ انہی کی بد دعا ہے جو یہ آج سینہ کوٹ رہے ہیں. جو سینہ کوٹتے ہیں نا یا حسین دیکھا ہوگا آپ نے بھی، اور ہو سکتا ہے بچپن میں بہت سارے لوگوں نے کیا بھی اس کام کو، تو یہ انہی کی بد دعا ہے. اور یہ سب دشمنان اسلام کی چالیں ہیں ہم کو اور آپ کو اسلام سے بیزار کرنے کی، اور کچھ نہیں. تو ان سب باتوں سے ہم گریز کریں، پرہیز کریں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں احکام ملے ہیں ان پر ہم عمل کریں. بس ایک واقعہ اور حضرت عمر کا سنائیں گے آپ کو اور اپنی بات پوری کریں گے. ابتدائی اسلام میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے زمانے میں ایک لمبی قیادت آئی اور ایک لمبی حکومت چلی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ ایران میں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی قے خسرو کے نام سے، بادشاہ کا نام ہوا کرتا تھا قے خسرو. ایسی حکومت تھی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. سب لوگ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں لیکن ایسی کوئی حکومت ہے نہیں. اس کا وزیر تھا ایک ہرمزان، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں آ گیا، جنگ کے دوران قید میں آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب جب اس نے دیکھ لیا کہ اب بچنے کے کوئی چانس ہے نہیں، مارے جائیں گے، تو وہ یہ جانتا تھا کہ مسلمان جو ہیں بڑے پکے ہوتے ہیں اپنے عہد کے. حدیث میں بھی ہے المؤمن اذا وعد وفا، مومن جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے. تو اس نے بھی سن رکھا تھا، اس کو اپنی جان بچانی تھی. اس نے کیا کہا کہ حضرت عمر، اے عمر آپ ہمیں مار تو دو گے، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ کا آرڈر ہو چکا ہے، حکم ہو چکا ہے، اب ہمیں بچنے کی کوئی امید نہیں، لیکن مجھے پیاس لگی، ذرا سا پانی پلا دو. حضرت عمر نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، پانی لاؤ بھائی ان کو پلایا جائے. وہ پانی کا پیالہ جب لے کے آ گیا، سامنے رکھا، تو اس نے کہا کہ عمر ایک وعدہ کرو، وعدہ اس بات کا کرو کہ جب تک اس پانی کو ہم پی نہ لیں آپ ہمیں ماریں گے نہیں. حضرت عمر نے کہا اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں، چلو ہم نے تم سے وعدہ کر لیا. اس نے کہا پکا؟ اس نے کہا ہاں پکا. اور اس نے وہ پیالہ پھینک دیا. کہنے لگا کہ اے عمر اب تم ہم کو مار نہیں سکتے ہو، اے عمر اب تم ہم کو مار نہیں سکتے ہو. اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا تھا کہ جب تک یہ پانی پی نہیں لے گا ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیا. وہی قے خسرو کی حکومت حضرت عمر کی دشمن تھی، کیونکہ فاتح ایران کہلاتے تھے، ایران انہی کی دور حکومت میں فتح ہوا تھا. تو ان کی جو شان و شوکت تھی، ان کا جو دنیا میں دبدبہ تھا، ان کی جو سپر پاور طاقت تھی، اس کو ختم کیا تھا مسلمانوں نے اور ان لوگوں نے. لہذا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتا تھا. اس بدبخت کے دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اگر حضرت عمر اس دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا. چنانچہ اس نے غلام ابو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا، وہ ان کے غلام بنا، اور غلام بننے کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے. بہرحال ابو لولو کے ذریعے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. آج تک نہ تو اسلام کو کسی نے ختم کیا ہے اور نہ کوئی پیدا ہوا مائی کلال. بہت اس سے اسلام کو مٹانے والے ختم ہو گئے. یاد کرو جب اسلام کا ایک مختصر گروہ تھا، 30 سے 40 لوگ، 60 سے 70، 70 سے 80 اور 100، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، پھر کروڑوں. آج دنیا میں کتنے ہیں اسلام کے ماننے والے؟ اسلام کے مٹانے والے مٹ گئے، مسلمانوں کو مٹانے والے مٹ گئے. اسلام اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ. بس ایک ہی گزارش ہے کہ آپ خرافات نہ کریں، شرک سے ضرور بچیں، ہمارے آقا کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں. ہمارے آقا کا کیا حکم ہے کہ ایک مومن
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کسی اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمیں 2 باتوں کی ضمانت دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. صرف 2 باتوں کی ضمانت، 2 چیزوں کی آپ ضمانت دے دیں ہم آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. آج ان دونوں کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہے. اس بے حیائی کے ماحول میں اور اس بے غیرتی کے ماحول میں ہمیں اور آپ کو اپنی زبان پر اور اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھو حدیث شریف میں آئے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے. ہاتھوں کا زنا غلط چیز کو، ناجائز عورت نامحرم کو پکڑنا ہے. آنکھ کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے. زبان کا زنا بدکاری کی باتیں کرنا ہے. ہاتھ کا زنا کسی غیر محرم عورت کو پکڑ لینا ہے. اور پیروں کا زنا چل کر جانا، اور شرمگاہ ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے. تو آج کے اس بے حیائی کے دور میں اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، ان چیزوں کی اگر ہم حفاظت کر لیں گے ہم گارنٹی دیتے کہ آپ پکے مسلمان ہو. کچھ کرو نہ کرو ان 3 چیزوں کی آپ ضمانت دے دو. اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھیں گے نہیں، اور اپنی شرمگاہ کو سوائے ان کے جن کو اللہ نے حلال کیا اس کے علاوہ ہم استعمال نہیں کریں گے. یہ اگر آپ ہمیں اس بات کی ضمانت دے دیں تو ہمارے آقا نے آپ کو جنت کی ضمانت دی. کہتے اسلام بڑا مشکل کام ہے؟ نہ، بہت آسان ہے. اسلام کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں، بس ہم اور آپ ماننے والے بن جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دے. بس بہت باتیں ہو گئی ماشاءاللہ، تقریر بھی بہت ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.